انسان پیدائش سے لے کر مرنے دم تک بہت سارے انٹرنل اور ایکسٹرنل فزیکل اور سائیکالوجیکل ڈس آرڈرس اور ڈیزیزز کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ انسان یعنی کہ ایکسپیرئنس بھی کرتا ہے، سیکھتا بھی رہتا ہے، لیکن انسان کو ان تمام تجربات سے مرنے دم تک کبھی چھٹکارا نہیں ملتا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم انتہائی اہم ایک ٹاپک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، دیٹ از دا ڈیزیز آف فیلور، یعنی کہ انسان کی بیہیویئر میں، ایٹیٹیوڈ میں کوئی اس طرح چینجنگ آئے کہ انسان اپنی کامیابی کی ٹریک سے ہٹ کر جو فیلور کا ٹریک ہے اس پر چلا جاتا ہے۔ اگر اس کا ایٹیٹیوڈ درست نہ ہو تو اسے فیلور دا ڈیزیز آف فیلور کہا جاتا ہے۔ دیٹ ڈیزیز از ایکسکیوزز، یعنی کہ جو انسان اپنے امپورٹنٹ ٹاسک کو اچیو کرنے کے راستے میں جو ایکسکیوزز اور جو بہانے بناتا ہے، یعنی کہ اس کے پاس دنیا کی بہترین پوٹینشل اور یعنی کہ بہت زیادہ ایکسپوجر ہونے کے باوجود بھی، کیپیبلٹیز اور ٹیلنٹ ہونے کے باوجود بھی اگر اس کا ایٹیٹیوڈ درست نہیں ہے تو وہ اپنا جو ڈیزائرز اور ایسپریشنز کو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں اپنی زندگی میں، اس راستے میں کبھی بھی اس ٹریک پر نہیں جا سکتا، نہ ہی وہ اپنے اچیومنٹس کو اچیو کر سکتا ہے۔ میں ہوں سلیم اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف چینجر۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ یعنی کہ جس طرح کسی تناور درخت کو ایک دیمک یعنی کہ غیر محسوس طریقے سے اس کو کھا جاتا ہے، اس کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے، اسی طرح انسان کے انٹرنل کچھ اس طرح پرابلمس ہوتے ہیں، ڈس آرڈرز، اسپیسیفکلی سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز، بیہیورل ڈس آرڈرز، جو انسان کے پاس بہت کچھ ہونے کے باوجود، یعنی کہ دنیا کی بہترین یعنی کہ ذہانت اور کیپیبلٹیز، پوٹینشل اور ٹیلنٹ ہونے کے باوجود بھی وہ انسان وہ کچھ اچیو نہیں کر سکتا جو اسے حاصل کرنا چاہیے تھا یا وہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں آج ایک اہم ٹاپک پہ جسے میں ڈسکس کروں گا، دیٹ از دا ڈیزیز آف فیلور، یعنی ایکسکیوزز کو ڈیزیز آف فیلور کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ اس طرح کی بیماری ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ اس کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے، اس کو ڈسٹرائے کر دیتی ہے۔ اب انسان اپنی زندگی میں بہت سارے ایکسکیوزز بناتا ہے اپنے گولز کو اچیو کرتے ہوئے، تو ان میں سے 3-4 امپورٹنٹ ایکسکیوزز ہیں جسے ہم آج ڈسکس کریں گے۔ دا فرسٹ از، انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جو ایکسکیوزز کرتا ہے وہ اپنی صحت کے متعلق کرتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی صحت کے بارے میں بہانے تراشتا رہتا ہے، بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے کہ میری صحت تو ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کسی چھوٹی سی بیماری بھی ہے تو اس کو موڈیفائی کر کے پیش کر دیتا ہے، اور جو ہے نا اس طریقے سے ان بہانوں اور عذر کے پیچھے اپنے آپ کو چھپاتا رہتا ہے، اپنی ریئلٹیز کو فیس نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے وہ انسان یعنی کہ وہ تمام سکسیز، وہ تمام وکٹریز جو اسے اچیو کرنے تھے اپنے راستے میں، جتنے بھی پوٹینشل قدرت نے اس کو دی ہوئی تھی اسے یوٹیلائز کرنا تھا، وہ یوٹیلائز نہیں کر سکتا۔ لیکن جب کوئی انسان اپنی نیچر کی طرف سے دی ہوئی پوٹینشلز کو یوٹیلائز نہیں کرے گا، یوز نہیں کرے گا، تو یعنی کہ وہ اپنی زندگی میں کس طریقے سے وہ اپنے خواب کی تکمیل کر سکتا ہے، اپنے ان تمام اسپریشنز کو کیسے فلفل کر سکتا ہے جب وہ اپنے پوٹینشل کو ہی یوز نہ کرے۔ تو اس کے بارے میں ڈاکٹر شوارٹز کہتے ہیں کہ looking illness will increase the illness۔ اگر آپ کسی چھوٹی سی بیماری کو بھی بار بار اگین اینڈ اگین اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، اس کی طرف دیکھتے رہتے ہیں تو وہ چھوٹی سی بیماری بھی بہت بڑی بن جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ اپناتے رہیں گے، یعنی کہ اس طرح آپ جو ہے نا موڈیفائی کرتے رہیں گے چھوٹی سی چیزوں کو، صحت کی کسی چھوٹی ڈس آرڈر کو بھی انکریز کرتے رہیں گے، تو یہ آپ کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ ڈاکٹر ڈیوڈ شوارٹز یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص جس کا ایک ہی بازو ہے اور اس کا ایٹیٹیوڈ درست ہے، وہ شخص دنیا کی ہر فیلڈ میں اس شخص کو دوسرے شخص کو ہرا سکتا ہے جس کے دونوں بازو ہیں لیکن اس کا ایٹیٹیوڈ درست نہیں ہے۔ یعنی کہ جس شخص کا ایٹیٹیوڈ درست ہے وہ یعنی کہ ڈس ایبل ہونے کے باوجود بھی دنیا کی ہر اس شخص کو ہرا سکتا ہے، اس کو بیٹ کر سکتا ہے، جس کا پورا یعنی کہ اس کی پورا باڈی جو ہے بالکل
بالکل یعنی کہ فزیکلی فٹ ہے وہ شخص لیکن ایٹیٹیوڈ اس کا درست نہیں ہے، تو وہ شخص یعنی کہ اپنی ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے اپنی منزل تک پہنچنے کی سفر میں ہمیشہ مار کھاتا رہتا ہے۔ ابھی ہیلتھ کی اس ایکسکیوز کو، اس بہانے اور اس عذر کو کس طرح ہم ریموو کر سکتے ہیں؟ فرسٹ آف آل جو امپورٹنٹ چیز ہم نے کرنا ہے اس عذر سے اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے، دیٹ از وی مسٹ ناٹ ٹاک اباؤٹ آور ہیلتھ اگین اینڈ اگین۔ ریپیٹڈلی ہم نے اپنے صحت کے کسی چھوٹے سے ڈس آرڈر کو بار بار ریپیٹ کرتے نہیں رہنا۔ اگر ہم اس کو ریپیٹ کرتے رہیں گے تو ہمارا دماغ اس کو موڈیفائی کر دے گا، تو ہم نے اس کو ریپیٹ نہیں کرنا کسی چھوٹے سے معاملے کو۔ اس کے بعد سیکنڈ ہے ہم نے یعنی کہ ریفیوز ٹو وری اباؤٹ آور ہیلتھ۔ ہم نے سیکنڈ کام یہ کرنا ہے کہ اگر ہمارا فزیکلی یا مینٹلی یعنی کسی بھی اعتبار سے کوئی چھوٹا سا ڈس آرڈر یا پرابلم ہو، کوئی ڈیزیز ہو، تو اس کے بارے میں ہم نے زیادہ پریشان نہیں ہونا، یعنی جتنا ہو سکتا ہے ہم نے اس کا کیور کرنا ہے، علاج تشخیص جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کرنا ہے، بٹ وی مسٹ ناٹ be worry about our health۔ اور اس کے بعد تیسرا پوائنٹ، we must genuinely be thankful about our health what we has right now، یعنی کہ بالکل جینوین طریقے سے ہم نے اللہ تعالیٰ کا اپنے آپ کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے کہ جو صحت ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یعنی کہ ہمیں اپنے ابھی موجودہ صحت کو دیکھ کر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا گریٹفل رہنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہم پازیٹیو وے میں رہیں گے، ہمارا ایٹیٹیوڈ درست رہے گا۔ اس کے بعد لاسٹلی ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو ہیلتھ ڈیزیز سے ہیلتھ ایکسکیوزز سے بچا سکتے ہیں، دیٹ از ہم نے اپنے آپ کو یہ ریئلائز کروانا ہے کہ اٹ از بیٹر ٹو ویئر آؤٹ دین رسٹ آؤٹ۔ ہم نے اپنے آپ کو یہ باور کرانا ہے کہ جس طرح کی صحت، جس طرح کے پوٹینشیلس اللہ تعالیٰ نے ابھی دی ہیں مجھے، اس کو زیادہ سے زیادہ میں یوٹیلائز کروں، نہ کہ میں اس کو یعنی کہ ایسے ہی پڑے رہنے دوں اور اس پہ زنگ لگ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ابھی ہمیں اللہ نیچر کی طرف سے پرووائڈڈ ہے ہیلتھ کی صورت میں، اور اس کے بعد بہت ساری اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ہمیں دی ہوئی ہیں اپنے بلیسنگس، ان کو زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کرنے کی کوشش کرنی ہے، نہ کہ ہم بہانے اور عذر تراشتے رہیں کہ میرے پاس تو وہ صحت یعنی کہ وہ صحت اللہ نے مجھے نہیں دی ہے جو کسی دوسرے شخص کو دی ہوئی ہے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو کسی اور سے کمپیئر کرنے کی بجائے جو ابھی پریزنٹ ٹائم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، گفٹڈ کی ہوئی ہیں، اس پہ ہم نے اکتفا کرنا ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کرنا ہے۔ اور اس کے بعد سیکنڈ سب سے بڑا ایکسکیوز جو انسان کرتے ہیں، ایک ریسرچ کے مطابق 95% لوگ اس ایکسکیوز کو یعنی کہ اپنے گولز کو اچیو کرتے ہوئے اس ایکسکیوز کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، دیٹ از کہ انٹیلیجنس کا، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا ذہین نہیں ہوں جتنا کوئی جو کامیاب ہوا ہے، وہ شخص جس نے کامیابی اچیو کی ہے وہ شخص اتنا ذہین ہے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو کسی دوسرے شخص سے کمپیئر کرتے ہیں کہ جتنا ذہانت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے اتنی ذہانت مجھے اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے۔ اپنے ذہانت کو کسی دوسرے شخص کے ساتھ کمپیئر کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر دیتے ہیں کسی اور کی ذہانت کے سامنے، اور یہ انسان کی سب سے بڑی مسکنسیپشن ہے۔ یعنی کہ ہم نے کبھی بھی اپنے ذہانت کو کسی اور کی ذہانت سے کمپیئر کر کے انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا، اور نہ ہی کسی دوسری کی ذہانت کو اوور ایسٹیمیٹ کرنا ہے، اینڈ دس از دا بگیسٹ مسٹیک اینڈ مسکنسیپشن اینی پرسن میکس ان ہز لائف۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے، ہم اس مسکنسیپشن کو یا اس فیلور ڈیزیز کو یا اس ایکسکیوز کو کس طرح ریموو کر سکتے ہیں؟ اپنی زندگی میں کسی دوسری شخص کی ذہانت کو اپنے ذہانت کے ساتھ کبھی بھی ہم نے کمپیئر نہیں کرنا، یعنی کہ کسی اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر کے کسی اور کو اوور ایسٹیمیٹ کبھی بھی نہیں کرنا۔ اس کے بعد سیکنڈلی ہم نے کیا کرنا ہے، وی مسٹ ریمائنڈ آور سیلف مائی ایٹیٹیوڈ از مور امپورٹنٹ دین مائی انٹیلیجنس، یعنی کسی بھی شخص کی ذہانت سے زیادہ اس کا ایٹیٹیوڈ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ دنیا کے بہترین یعنی کہ ذہین لوگ بھی اگر ان کا ایٹیٹیوڈ درست نہیں ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، یا وہ اچیومنٹس اچیو نہیں کر سکتے جنہیں انہیں اچیو کرنا چاہیے تھا۔
تو ہمیں اپنے آپ کو یہ ریئلائز کرتے رہنا چاہیے کہ میرا ذہانت سے میرا ایٹیٹیوڈ زیادہ امپورٹنٹ ہے، لہٰذا مجھے اپنے ایٹیٹیوڈ پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ مجھے اپنے ذہانت پہ. اور اس کے بعد اپنے آپ کو یہ بھی ہمیں ریمائنڈ کرتے رہنا چاہیے کہ دا ایبلٹی ٹو تھنک گریٹر ویلیو دین دا ایبلٹی آف میمورائز دا فیکٹس. یعنی کہ اگر کوئی انسان زیادہ ذہین ہے، جس کی میموری زیادہ فاسٹ ہے، تو وہ زیادہ فیکٹس اینڈ فگرس کو زیادہ جلدی ایبزارب اور اسٹور کر جائے گا. لیکن وہ کہتا ہے کہ میری تھنکنگ کی پاور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت اس کے کہ میری میموری اچھی ہو. آئنسٹائن سے ایک انٹرویو میں اس سے پوچھا گیا کہ 1 کلومیٹر میں کتنے میٹر ہوتے ہیں، تو اس نے کہا کہ آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں. تو وہ انٹرویور نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے سائنٹسٹ ہیں اور آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا کہ 1 کلومیٹر میں کتنے میٹر ہوتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں میرا مائنڈ جو ہے نا ایک اسٹور روم کی طرح میں یوز نہیں کرتا کہ فیکٹس اینڈ فگرس کو میں کلیکٹ کر کے اس میں اسٹور کرتا رہوں. انسان کو جو نا یعنی کہ ذہن، مائنڈ، دماغ اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ اس کو یوز کرے، اس کو یوٹیلائز کرے، نہ کہ ایک اسٹور روم کی طرح اسے استعمال، یعنی کہ اسٹور روم بنا دے اس کو. یعنی فیکٹس اینڈ فگرس کو کلیکٹ کرنے سے انسان کوئی نیا آئیڈیاز کریٹ نہیں کر سکتا. لیکن جو لوگ اپنی ذہانت کو، اپنی تھنکنگ کو انہانس کر دیتے ہیں اور اس کو یوٹیلائز کر دیتے ہیں، تو وہ لوگ دنیا میں یعنی کہ نئے کر جاتے ہیں، نئے آئیڈیاز کریٹ کر جاتے ہیں، جس سے یعنی کہ دنیا میں بڑے بڑے ریولیوشنز لا سکتے ہیں وہ لوگ. اچھا، اس کے بعد تیسرا جو سب سے زیادہ جو لوگ ایکسکیوزز کرتے ہیں اپنی زندگی میں، وہ عمر کے متعلق ہے. پیپل آر سیئنگ دیٹ آئی ایم ٹو اولڈ، آئی ایم ٹو ینگ. بہت سارے لوگ زندگی میں کوئی اسٹیپ لینا ہو تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے. یعنی کہ وہ اپنے آپ کو یعنی کہ یہ دلاسا دیتے رہتے ہیں کہ ابھی تو عمر ہی نہیں ہے میری کہ میں یہ کام کروں اور اتنی محنت کروں، ابھی تو زندگی پڑی ہوئی ہے. یہ ایک فیلور ڈیزیز ہے. اس کے بعد بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ابھی تو عمر ختم ہو گئی، ابھی تو یعنی کہ جس وقت ہمیں یہ کام کرنا چاہیے تھا وہ تو نہیں کیا ہم نے، ابھی تو یعنی کہ عمر ہاتھ سے نکل گئی ہماری. یہ جو ہے نا ایکسکیوزز ہیں، ہمارے بہانے ہیں. دنیا میں بہت سارے لوگوں نے بہت ہی کم عمر میں بہت بڑے بڑے اچیومنٹس کیے ہیں، اور دنیا میں بہت ہی یعنی کہ لوگوں کی یعنی کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عمر کی کسی لاسٹ اسٹیج پہ جا کر بھی بہت بڑے بڑے اچیومنٹس کیے ہیں. تو سو وی مسٹ نیور تھنک اباؤٹ دا فیلور ڈیزیز. یعنی کہ ہم نے اس مسکنسیپشن میں بھی نہیں رہنا کہ ابھی تو یعنی کہ میں بہت زیادہ ینگ ہوں، ابھی تو میری عمر ہی نہیں ہے، یا میں بہت زیادہ ایجڈ ہوں. یعنی کہ اس غلط فہمی سے بھی ہمیں نکلنا چاہیے. اور اس کے بعد لاسٹلی دا موسٹ امپورٹنٹ از مائی کیس از ڈفرینٹ فرام دا ادر پیپل. اس کے بعد یہ بھی بہت بڑا یعنی کہ ایشو ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ، یعنی کہ اپنے آپ کو کسی دوسرے شخص کی کنڈیشنز کے ساتھ کمپیئر کرتے رہتے ہیں. یعنی کہ وہ لوگ جو کامیاب ہوئے ہیں، جنہوں نے بڑی بڑی اچیومنٹس حاصل کی ہیں، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہترین کنڈیشنز دی ہوئی تھی، ہر طرح کی فیسلٹیز ان کو ملی ہوئی تھی. اسی وجہ سے ان لوگوں نے اب دنیا میں بہت بڑی اچیومنٹس کی ہیں. لیکن میرے پاس تو وہ کنڈیشن ہی نہیں ہے، میرے پاس تو وہ یعنی کہ وہ حالات ہی نہیں ہے. میں ہر طرح سے جو ہے نا ڈیفیکلٹ سچویشنس میں گرا ہوا ہوں. اتنی بہترین ڈگری بھی نہیں ہے، اگر حاصل کرنا چاہوں تو یعنی کہ میرے پاس وہ ریسورسز بھی نہیں ہے. تو یہ تمام جو ہے نا کنڈیشنز ہم اپنے آپ کو کسی اور کے ساتھ کمپیئر کر کے کریٹ کرتے ہیں. یہ بھی یعنی کہ فیلور ڈیزیز کا ایکسکیوز ہے. تو ان تمام ایکسکیوزز کو ہم نے یعنی کہ ہم نے امپروو نہیں بلکہ ریموو کر دینا ہے اپنی پرسنالٹی سے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ کچھ حاصل کریں جو ہم اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ وہ تمام اسپریشنس، ڈیزائرس جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم ان فیلور ڈیزیزز یعنی ایکسکیوزز کو اپنی پرسنالٹی سے ریموو کر لے تو. And lastly, I am saying to you, to all of you people, these are the things, these are the materials I am collecting from the very یعنی بہت ہی authentic resources سے I am just collecting these things. So you must use these steps in your practical life. Thank you very much.